السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا نکاح کے بیان کا 21واں سبق ہے۔ ابھی جیسا کہ میں نے 20ویں سبق میں بتایا تھا، ہمارے گھروں میں چاہے دینداروں کا گھرانہ ہو، نکاح سے پہلی آخر کی جو رات ہوتی ہے، ایک دن پہلے کی، اس کے اندر ناچ گانے ہوتے ہیں، اور وہ تمام خرافات جو غیروں کے گھروں میں ہوتی ہے وہ بھی ہمارے گھروں کے اندر انجام دی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ڈھول تاشا، گانے، اور اس کے علاوہ بے پردگی، جس کے اندر نامحرموں کے سامنے آنا جانا ہے، اور مہندیاں لگائی جاتی ہے، مرد عورتوں کو، عورتیں مردوں کو، اس طریقے کا ماحول ہوتا ہے۔ لگتا نہیں ہے کہ یہ مسلمان کا گھر ہے یا کسی غیر کا گھر ہے۔ حالانکہ عورتوں کا مردوں کو مہندی لگانا یا عورتوں کو مردوں کا مہندی لگانا یہ صراحتاً حرام اور ناجائز ہے، مگر آج ہمارے یہاں پہ پتہ نہیں ہے مہندی کا ڈیزائن کون کون سے یاروں کو دکھانے کا ہے، کون کون سے اپنے جن کے ساتھ حرام کے پالے ہوئے پالتوں کو دکھانا ہے، جس کی وجہ سے آج مسلمان عورتیں مالوں میں جا کر، مہندی ڈیزائننگ کے اندر بیوٹی پارلرز میں جا کر، نامحرموں کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ دے کر اس کے اوپر مہندیوں کے ڈیزائن بنا رہی ہے۔ میرے پاس میں حیدرآباد کا ایک ویڈیو ہے جو سیاست ڈیلی نیوز پیپر کی ویب سائٹ سے میں نے ڈاؤن لوڈ کیا تھا۔ اس میں انہوں نے بتائی کہ مسلمانوں کا شہر، اور وہ مسلمانوں کے شہر کی عورتیں، خود ان کے گھر کی مائیں، خود ان کے باپ، ان کے بھائی لے جا کر غیروں کے لڑکوں کے ہاتھوں میں ان کے ہاتھ دے رہے ہیں مہندیوں کے ڈیزائن بنانے کے لیے۔ ارے کس کو بتانے کا ہے تجھے؟ لیکن آج ہمارے مسلمان گھرانوں کے اندر یہ ایسا ماحول بن چکا ہے کہ اگر ہماری بہن بیٹی کو کسی نے دیکھا یا دھکا دیا، ہم گوارا نہیں کرتے، اور ہم خود اس کا ہاتھ لے جا کے غیر مرد کے ہاتھ میں دے رہے ہیں۔ بالکل غلط بات ہے یہ۔ عورتیں ہی عورتوں کو مہندی لگائے گھر کے اندر، گھر میں بھی ایسی ہماری بہنیں ہوتی ہے جن کو ڈیزائن وغیرہ بنانا آتے ہیں، ان کے ہاتھ سے بنا لے، کیا ضرورت کیا ہے ایک دم ویسا ہی ڈیزائن بنانا؟ ارے کیا ہے یہ، کس کو دکھانے کے لیے؟ اب اس کے بعد نکاح کا جو دن آتا ہے وہ پورا دن ہمارا خرافات کے اندر جاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے کہ جس نکاح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سادگی سے انجام دو، اس میں یہ خرافات پیدا کرنے کی وجہ سے آج زنا آسان ہو چکا ہے۔ وقت طے ہوتا ہے، صبح 10 بجے نکاح ہوگا یا عصر بعد میں نکاح ہوگا، وقت پہ کہیں پہ بھی نکاح نہیں ہوتا۔ 11 بج رہے ہیں، 12:30 بج رہے ہیں، دولہے کا انتظار چالو ہے۔ کیوں بھائی دولہے میاں کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ نہیں بولے وہ دولہے میاں کا پانی گرم ہو رہا ہے، دولہے میاں کے کپڑوں کی استری کی جا رہی ہے، دولہے میاں ابھی میک اپ کرنے میں مصروف ہے۔ اور یہ بھی میں نے دیکھا ہوں کہ بعض دولہوں کو عورتیں کپڑے پہناتی ہے۔ ارے بھائی تمہارا گھرانہ یہ آدیواسیوں کا گھرانہ ہے یا یہ گھرانہ جو ہے کفار و مشرکین کا گھرانہ ہے؟ کئی کی بے پردگی ہے یہ؟ نامحرم عورتیں آ کے، لڑکیاں آ کر وہ دولہے کو کپڑے پہنا رہی ہے۔ اس کے بعد میں وہ دولہا بھی نخرے ایسے کرتا ہے کہ 12:30 بجے منڈپ میں آ رہا ہے یا 12:30 بجے نکاح کے لیے آ رہا ہے۔ اب وہ نکاح کو 12:30 بجے آنے والا جو دولہا ہوتا ہے تو وہاں پر پھر لوگوں میں بحث و مباحثہ شروع ہوتا ہے کہ بولے ابھی نکاح کرنا یا نہیں کرنا کیونکہ زوال کا وقت ہے۔ ارے بابا نکاح کے لیے کائے کا زوال کا وقت ہے؟ اس کو کیا سجدے کرانا ہے، کیا نماز پڑھانا ہے؟ نکاح آپ طلوع کے وقت میں، غروب کے وقت میں، زوال کے وقت میں، کسی بھی وقت میں کر سکتے ہیں۔ نکاح کے لیے کوئی ٹائمنگ فکس نہیں ہے۔ جو چیزیں ضروری ہے وہ ضروری ہے۔ یا پھر اب جو عصر کے بعد میں نکاح طے ہوا ہے، عصر کے بعد لوگوں کو بلایا جاتا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں انتظار میں، مغرب ہو رہی ہے، عشاء ہو رہی ہے، اللہ معاف کرے یہ بہت بڑی خیانت، جھوٹ ہے یہ لوگوں کے ساتھ میں کہ آپ ان کو وقت ایک دے رہے ہو اور وہ بیچارے بیکار ہے، ان کو کام دھندے نہیں، رکامے ہے وہ۔ تمہارے لیے عصر کے بعد کا وقت تھا، مغرب تک بیٹھے، مغرب کے بعد وقت تھا عشاء تک بیٹھیں گے، اور کس وجہ سے؟ تو بس وہی میک اپ کرنے کے چکر میں، دولہوں کا میک اپ چل رہا ہے، اور پھر اس کے بعد دولہے میاں آ رہے ہیں۔
اب وہ وقت پہ نہیں آنے کے بعد اب آ گئے ہیں، اس کے بعد میں فارم بھرنے کی کارروائی انجام دی جاتی ہے۔ تو میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ نکاح کوئی بھی نیک اور صالح مسلمان پڑھا سکتا ہے، اس کے لیے قاضی کی ضرورت نہیں ہے، اور قاضی کے علاوہ یہ بھی ضرورت نہیں ہے جو آج کل لوٹنے کا سسٹم ہمارے مسجدوں میں اور بعض جگہوں پہ بن چکا ہے، کہ ایک طرف تو ہم بول رہے ہیں کہ بھائی نکاح مسجدوں میں کرو، اور مسجدوں کے اندر اگر نکاح کے لیے آتے ہیں تو کہیں پہ ہزار ہزار روپے فیس ہے، لڑکی والوں سے ہزار، لڑکے والوں سے ہزار، کہیں پہ 1500، کہیں پہ 2000 روپے فیس۔ ارے کائی کی فیس لے رہے ہو بھائی؟ مسجد کے اندر نکاح کرنے کی سزا دے رہے ہو امت کو۔ ارے سادگی کے ساتھ میں نکاح کراؤ نا آپ۔ ہاں مسجد کے اندر اگر لوگوں کے آنے کی وجہ سے کچھ چٹائیاں وغیرہ تتر بتر ہو گئی، تھوڑا سا جگہ برابر نہیں یہ ہوئی، آپ 100 روپے فارم کے لے لو، ایک 200-400 روپے اگر انہوں نے اپنی خوشی سے بانگی صاحب کو یا صاف صفائی کرنے والوں کو دے دیے، وہ قابل قبول ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس طرح سے جبر کر کے لینا، میں اس چیز کو بالکل اسلام کے خلاف اور شریعت کے خلاف سمجھتا ہوں، اور ایک طرح سے دین میں لوٹ سمجھتا ہوں، لوٹ اس طریقے کے عمل کو۔ اس سے یہی ہوگا کہ مسلمان مسجدوں میں نکاح نہیں کریں گے، بلکہ مسلمان ہالوں کے اندر ہی نکاح کریں گے، اور وہی ماحول آج کل ہمارے یہاں پہ عموماً ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے نکاحوں کے وقت میں جب فارم وغیرہ بھرا جاتا ہے، اب اس وقت ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی والے اور لڑکے والے ان کو آوازیں دی جاتی ہے۔ اب لڑکی والے آ گئے تو لڑکی والے وکیل طے کرتے ہیں، بناؤ، بولے وکیل کس کو بنا رہے؟ خالو کو وکیل بناؤ، پھپھا کو وکیل بناؤ۔ ارے بابا وہ خالو جو ہے نا، وہ لڑکی کے لیے نامحرم ہے، وہ پھپھا جو ہے وہ اس کا کوئی بلڈ ریلیٹیو نہیں ہے۔ کس حساب سے آپ وکیل بنا رہے ہوں؟ لڑکی کا وکیل اس کا ولی ہوگا، اور ولی کون ہے؟ اگر باپ ہے تو باپ لڑکی کا وکیل ہے، تو آپ اس کو بناؤ نا۔ باپ اگر ہے تو باپ کے ہوتے ہوئے، مگر ہمارے یہاں پہ یہ جو مان سمان والا معاملہ ہے، عجیب حال ہمارا ہو چکا ہے۔ یہ مان سمان نے تو پتہ نہیں، لوگ اپنے ساڑو کو بھی جو ہے وہ وکیل بناتے ہیں، ساڑو صاحب کو بلا رہے، اپنے بڑے داماد کو بلا رہے ہیں یہ وکیل۔ ارے وہ کون سے حساب سے وکیل رہیں گا؟ وکیل باپ وکیل ہے، دادا وکیل ہے، یہ کون ہے یہ وکیل بننے والے؟ لیکن ہمارے یہاں پہ یہ مان سمان کی وجہ سے نامحرموں کو بھی وکیل بنایا جا رہا ہے۔ ہاں گواہ آپ کسی کو بھی بنا سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی لڑائی جھگڑے، مان سمان، اگر کسی کو گواہ نہیں بنایا گیا تو وہ خاندانی دشمنیاں ہو رہی ہے، سالوں تک ناراضگیاں اس پہ سے۔ کیوں؟ بولے ان کے بیٹی کا نکاح ہوا تھا نا، تو انہوں نے فلانے کو گواہ بنائے تھے، میرے کو نہیں بنائے تھے۔ یہ اس کو بھی ہم لوگ مان سمان کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ کہاں ہم لوگ کہاں پہ کون سے زمانے میں جی رہے ہیں؟ اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ اور پہلے سے ہمارے یہاں پہ طے نہیں ہوتا ہے، آوازیں دی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد میں گواہ آ گئے ہیں، لڑکے کی طرف سے ایک گواہ، لڑکی کی طرف سے ایک گواہ۔ اس کے بعد میں بھی میرے محترم بزرگوں ایسی تاخیر کی جاتی ہے، بس اللہ میرے اور تمہارے اوپر رحم کرے۔ بعض جگہوں پہ یہ بدعت ہوتی ہے کہ وہ نکاح سے پہلے پتہ نہیں کیا کیا پڑھا جاتا ہے۔ ارے کہاں ہے بھائی میرے؟ نکاح کا خطبہ پڑھنا مسنون ہے، اور ایجاب و قبول یہ اصل چیزیں ہیں۔ یہ کہاں سے ہم نے لے کر آئی ہے جو نکاح سے پہلے ایک 1.5 گھنٹے کا بھجن کیرتن جو چل رہا ہے؟ پھر ہمارے میں اور غیروں میں فرق کیا ہے؟ ہمارا نکاح 5 منٹ 10 منٹ کا۔ سب سے اہم چیز ہے اس میں مہر، آپ کا جو مہر پہ میں پہلے ہی بول چکا ہوں، وہ طے ہونا چاہیے پہلے سے، وکیل طے ہونا چاہیے، 2 گواہ ہونا چاہیے، اور ان کے ہاتھ میں وہ مہر دیں گے۔ اب وہ لڑکی کے پاس جائیں گے، اور جانے کے بعد لڑکی کو پورا بتائیں گے ڈیٹیلز کے اندر کہ فلاں عبداللہ کے ساتھ میں تیرا نکاح ہم کر رہے ہیں، اور یہ اس کے مہر کا اتنا اتنا پیسہ ہے، وہ تجھے دیا جاتا ہے، کیا تو اتنے مہر کے اوپر عبداللہ کو اپنے نکاح، عبداللہ سے نکاح پر تو راضی ہے؟ اب وہ لڑکی اگر اس بات کا اظہار کرے کہ ہاں میں قبول کرتی ہوں اور میں اس بات کے لیے تیار ہوں، اب اس کے لیے بھی ہمارے علماء نے یہ فرمایا ہے۔ آج کے زمانے میں تو کوئی مسئلہ رہا ہی نہیں، فارم ہوتا ہے یا رجسٹر ہوتا ہے، اس پہ وہ سائن کر رہی ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ اس نے اس کو ایکسپٹ کر لیا ہے۔ اب مسجد میں آ کر آپ دولہے سے قبول کرائیں گے، اور سادگی کے ساتھ میں نکاح ہو گیا۔
نکاح کے بعد میں اب دعا کا ایک مسئلہ ہے، اس کے بارے میں یعنی ایک چھوٹی سی بات، لیکن اس کو بھی لوگوں نے دیکھو کیسے ایشو بنایا، اس پہ بحث ہو رہی ہے، مباحثے ہو رہے ہیں، بعض لوگ کہہ رہے ہیں ارے نکاح کے بعد میں دعا مت کرو، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں ارے نکاح کے بعد میں جو ہے یہ مسنون نہیں ہے، وہ مسنون نہیں ہے۔ ارے بابا جملے اگر دعا کے بول دیے تو تیرے باپ کا نقصان کیا ہے اس میں؟ بعض لوگوں کا بولنا خالی بولے تقبل اللہ منا و منکم، بس یہی مسنون ہے، یہ دعا کہاں سے آ گئی؟ ارے تیرے باپ کا نقصان کیا ہے اس میں اگر ہاتھ اٹھا کے دعا کر لی جائے اور برکت کی دعا مانگی جائے کہ اللہ اتنے لوگ یہاں پہ جمع ہیں، تو پہلے میرے کو یہ بولنا جو ابھی تک چلتے آ رہا ہے یہ سب مسنون تھا کیا؟ شادی کے کارڈ چھاپنا، لوگوں کو ٹائم پہ بلانا، سب کو جمع کرنا، یہ کہاں سے مسنون ہے رے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے نکاح میں اس طریقے سے پبلک جمع کی گئی، لوگوں کو دعوت دی گئی، لوگوں کو بلایا گیا، تو وہ بھی تو مسنون نہیں ہے نا؟ تو پھر جب اتنے سارے سنتوں کا جنازہ نکال رہے تو خالی دعا مانگنے میں اب کیا رہ گیا؟ آج ہمارے یہاں پہ یہ ماحول بن چکا ہے، تو دعا بھی ہم مانگے سادگی کے ساتھ میں، برکت والی دعا مانگے، اور پھر اس کے بعد میں لڑکے کو ہم اپنی طرف سے مبارکباد بھی دے سکتے ہیں۔ بعض لوگ اس کو بھی ناجائز سمجھتے ہیں، جو بالکل غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم جب اس بیچارے کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ، ایک خوشی کا موقع ہے، تو بالکل ہم اس کو مبارکباد دے سکتے ہیں۔ نکاح ہونے کے بعد میں ایک اور بڑی خرافات ہمارے یہاں پر یہ آج کل ہو چکی ہے کہ مسجدوں کے اندر وہ چھوارے پھینکے جاتے ہیں، وہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ مسجد کے اندر وہ سب کچرا پھیل جاتا ہے، مسجد اور ان چھواروں کے ساتھ میں جو دوسری چیزیں ملائی جاتی ہے جیسے کھڑی شکر وغیرہ ہے، کیا ضرورت ہے؟ کہاں پہ ثابت ہے؟ یہ صرف چھواروں کا حکم ہے، اچھے کوالٹی کے آپ چھوارے لائیے، مٹھی بھر بھر کے لوگوں کو دے دیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو گئی، جو نکاح کے بعد میں چھوارے لٹانے کا حکم ہے۔ لیکن اس طریقے سے مسجد میں پھیلانا اور اس کے مسجد کے اندر کچرا پھیل رہا ہے اور وہ پوری کھڑی شکر چٹائیوں کے درمیان میں آ رہی ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اب میرے محترم بزرگوں، یہاں تک ہمارا ہو گیا، اب 22واں جو حصہ ہے وہ کل انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اس کے بعد کی جو چیزیں ہیں وہ میں اس میں تفصیل کے ساتھ میں بیان کروں گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔